میرے بڑے محترم میزبان محسن مشفق قبلہ حضرت مولانا قاری عبد المالک صاحب اور میرے دائیں طرف قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے جو اس مسجد کو قریب ہے۔ باقی جتنے بھی حاضرین ہو میرے سمیت، معاملین ہو، محبین ہو، سامعین ہو، اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ جو دیواروں کا سہارا لے کے بیٹھے ہیں نا، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اللہ کے گھر آگے تو پھر دیواروں کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ ادھر سے میں شاہ صاحب کو ملا لیتا ہوں، ادھر سے قبلہ قاری صاحب، دو تین بندے میرے ساتھ شامل ہو جائیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر گفتگو کر لیں گے۔ تو آپ ایسے ایسے کر کے دیکھیں کہ مشکل ہوگا، میں بھی آپ کو دیکھوں گا، آپ کی طرح نیڑے آ جائیں، مان ہی جائیں گے، لگتا تو ہے کیونکہ عمر میں آپ سے مجھ سے بڑا ہوں، تو اٹھے قریب آ جائیں تاکہ بالکل میرے نیڑے آ جائیں۔ بسم اللہ جی۔ او میں جو بڑے پرانے میرے واقف میں ہیں، یہ انہوں نے نام ہی بنی تو پھر بھی خیر صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کوئی بندے دی نہ کوئی بچے دی ڈیوٹی لاؤ جہاں انہاں بچیاں کو چھوڑ کر، لیکن آپ کی چھوٹی کی تربیت چھوٹے اچھی بس ہے تو بدل میں کیا ہے آپ دسو کتنی دیر تک ایسے کہتے ہیں موسم بڑا اچھا ہے تو ہم لوگ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، پڑا بھی رہے گا تو خیر۔ اللہ خطبے کے دوران جو آیاتیں کریمہ میں نے پڑھی ہے مفہومی ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا اور بات سیدھی سادھی کرو، وہ سچی بھی ہو، پکی بھی ہو، سچی بھی ہو، سیدھی بھی ہو، سادھی بھی ہو۔ ایسی بات نہ کرو کہ جس کے بعد وضاحتیں دینی پڑے، سیدھی سادھی بات۔ اگر آپ متوجہ ہو تو ایک ہے تو پڑھ دیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ چلو برکت کے لیے ایک ایت مجیدہ کا ایک حصہ اور پڑھ دیتا ہوں۔ رب کا فرمان ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس کا ترجمہ یہ ہے لوگوں سے بات اچھی کرو۔ سمجھ آئی دشمن تک؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں بھی اچھی باتیں کروں، لوگوں سے بات اچھی کرو۔ اگر چلو اپنے سے شروع کر دیتے ہیں، اگر خطیب ہو تو سامعین سے اچھی بات کرو، امام ہو تو مقتدیوں سے اچھی بات کرو، اگر استاد ہو تو طالب علموں سے اچھی بات کرو، اگر وہ افسر ہو تو ماتحتوں سے اچھی بات کرو، اگر مالک ہو تو نوکروں سے اچھی بات کرو۔ سنو سنو سنو، اگر پیر ہو تو مریدوں سے بھی اچھی بات کرو۔ چلو اور بات کر دیتے ہیں، اگر باپ ہو تو اولاد سے بھی اچھی بات کرو، چلو شوہر ہو تو بیوی سے بھی اچھی بات کرو۔ قولوا للناس حسنا، رب فرماتا لوگوں سے بات اچھی کرو۔ میں اس وضاحت میں نہیں جاتا کہ بات کیا کیا اچھی ہے، تفسیر تبری میں ایک بات لکھی ہے، اس کا ایک جملہ پڑھ کے آگے چلا جاتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ وہ اچھی بات کیا ہے جو لوگوں سے ہم کریں؟
اچھی بات کریں لوگوں سے. وَكَانَ صِدْقًا فِي شَانِ مُحَمَّدٍ. فرمایا سنو وہ اچھی بات یہ ہے میرے محبوب کی شان بیان کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. حضور کی شان بیان کرنا یہ اچھی بات ہے. ایک اور نہ بات کرنا بڑی معروف، یہ چوتھی ہے پڑھنے لگا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اس کا بھی مفہومی ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو. مالک تو کریم ہے، کرم والا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے. میں قبلہ قاری صاحب سے پوچھوں کہ آپ درود کیسے بھیجتے ہیں؟ یہ کہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود بھیجنا ہے. میں شاہ صاحب سے پوچھوں آپ کیسے بھیجتے ہیں؟ یہ کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود بھیجنا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیسے بھیجتے ہیں؟ کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت فدا کو سلام پڑھنا، یہ بھی درود ہے. ہمیں درود پڑھنا اور بھیجنے کی سمجھ تو آتی ہے. مالک حکم یہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. رب العالمین کیسے بھیجتا ہے؟ وہ درود کیسے بھیجتا ہے وہ بھی تو ہمیں سمجھ لگے. ناول نہیں سنانے لگا، ڈائجسٹ نہیں ہے، کوئی اخباری تراشا نہیں، کسی ٹی وی چینل کی جھوٹی خبر نہیں، اگرچہ چونکہ چنانچہ بھی نہیں. اور فیس بک کی تازہ ترین رپورٹ بھی بخاری شریف کی، اس پہ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے. بخاری شریف جس کے بارے میں میرے سال کے تال میرے مسلک کے علماء اہل سنت وہ کیا کہتے ہیں؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اللہ کی کتاب کے بعد جس کا درجہ ہے اس کتاب کا نام بخاری شریف ہے. اس سے پڑھنے لگا ہوں اللہ تو درود کیسے بھیجتا ہے؟ امام بخاری کہتا ہے ادھر ادھر سے نہ پوچھ، مجھ سے پوچھ لے. مجھ سے پوچھ، میں بتاتا ہوں کہ رب درود کیسے بھیجتا ہے. فرمایا صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ. سبحان اللہ. اس طرح کی سبحان اللہ تو میں بھی ترجمہ نہیں کرنے لگا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے بعد میرے کان تک پہنچے اور میری آپ تک نہ پہنچے، بات تو نہ بنے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں میرے کان تک پہنچے جو کہ پہنچنی نہیں چاہیے، اور آپ کی سبحان اللہ کی آواز پہنچنی چاہیے، وہ نہ پہنچے تو بات بڑھتی ہے. اس کا مطلب ہے پھر آپ بچوں سے بھی رہ گئے. صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ. صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ. اللہ تیرا درود بھیجنا کیا ہے، کیسے ہے؟ فرمایا سنو رب تعالیٰ کا درود بھیجنا یہ ہے اپنی شان کے لائق. کما یلیق بشانہ، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. فرشتے سامنے بیٹھتے ہیں جیسے ان کے بیٹھنے کے لائق ہے. فرشتوں کو سامنے بٹھاتا ہے اپنی شان کے لائق، اور فرماتا کیا ہے؟ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ. فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے. یہ ہے رب کا درود. رب کا درود بھیجنا. لیکن مجھے میرے قاری صاحب کی بتا نے فرمایا کہ آج بات سننے کرتی ہے حضور غوث اعظم کے بارے میں. قولوا قولا سدیدا، بات سیدھی سادی. چلو 4 آیتیں پڑھی ہیں، 2-4 حدیثیں بھی پڑھ دیتا ہوں. میرے آقا کا فرمان ہے ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ. اس کا ترجمہ یہ ہے انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، صالحین کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ.
میں حضور کا بھی ذکر کر چکا ہوں، یعنی عبادت بھی ہم کرتے ہیں۔ وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ کفارہ، صالحین کا ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور صالحین کا ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صالحین کا ذکر سننے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کہو تو میں ایک حدیث اور پڑھ دوں، ان کا ذکر صالحین تتنزل الرحمہ، فرمایا جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کبھی اس پہ بھی غور نہیں فرمایا، ہم نے غور نہیں کیا، کبھی غور نہیں کیا۔ جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے، جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے، جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جہاں اللہ والا خود بیٹھا ہو، ذکر ہو تو رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں وہ آپ ہو۔ یارو 1000 سال گزرنے کو ہے، آج بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کا اہتمام انتظام انسلام کر کے بیٹھے ہو، کوئی بات تو ہے، دل میں محبت تو ہے۔ او مفتی احمد یار خان گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھ گئے، فرماتے اپنی کمائی سے تمنی اپنی کمائی سے کوئی تمنی حضور غوث اعظم کے ذکر کی محفل میں خرچ کر دیا کرو اور مجھ سے لکھوا لو، تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی، علم میں بھی وسعت ہوگی۔ اگر چاہتے ہو علم میں بھی وسعت ہو اور رزق میں بھی برکت ہو، 11ویں شریف میں کوئی تمنی خرچ کر دیا کرو۔ تمنی اس واسطے کیا اگلی گل جی سی نا وہ سی کہ علم وچ بھی وسعت ہوئے گی، طالب علم سن انہاں طالب علماں نوں کیا تھوڑا جہا تسی بھی پا لیا کرو اور چلو سانوں تے ہوئے گا نا کہ چلو کوئی ساڈی روٹی وچ برکت ہو جائے گی، اسی اس واسطے کراں گے۔ انہاں طالب علماں نوں آکھیا تسی بھی کچھ کر لیا کرو، تہاڈے علم وچ بھی وسعت آ جائے۔ اور خدا کی قسم ہے ہم اگر چھوٹے موٹے تھوڑے بہت مولوی بنے ہیں نا تو مسجد سے 11ویں کھا کے نہیں، اپنے ماں کی ہاتھوں کی پکی ہوئی 11ویں کھا کے مولوی بنے۔ اللہ غالباً 30 حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، کوئی بات تو ہے نا یار، صدیاں گزر گئی ہیں، آج تو اپنے باپ کا اپنے دادا کا پر دادا کا ختم دلانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ گلی گلی میں، مسجد میں، گھر میں، محلے میں، شہر میں، ملک میں غوث اعظم کی 11ویں کے چرچے ہو رہے ہیں۔ چلو 20 اور پڑھ دیتا ہوں۔ لو عبدین تحابا فی اللہ واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ تعالی بینہما یوم القیامہ یقول ھذا الذی کنت تحبہ فیہ۔ یہ حدیث شریف کے ساتھ میں کنتے کے شعر نہیں پڑھ رہا، محمد کنتیا جھوٹا جا کے ساتھ، وہ کنتے کے شعر نہیں پڑھ رہا، وہ بھی حدیث پڑھ رہا۔ لو ان عبدین تحابا فی اللہ واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ تعالی بینہما یوم القیامہ یقول ھذا الذی کنت تحبہ فیہ۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں لو ان عبدین تحابا فی اللہ، دو بندے آپس میں پیار کرتے ہیں، دو بندے آپس میں پیار کرتے ہیں، ایک مشرق کے اس کنارے پہ رہتا ہے، دوسرا مغرب کے اس کنارے پہ رہتا ہے، بوتے زمانی بھی ہے، بوتے مکانی بھی ہے، 1000 سال پہلے ہوا، 1000 سال بعد میں ہوا، پیار ہے، پیار ہے، دیکھا بھی کوئی نہیں، خاندانی رشتہ بھی کوئی نہیں، نمازیں بھی پیچھے نہیں پڑی، ان کے سامنے بیٹھ کر کوئی اسباق بھی نہیں پڑے، 1000 سال ایک پہلے، دوسرا 1000 سال بعد میں، فرق کتنا، ایک مشرق اس کے
دوسرا پگ رکھ کے اس کنارے پہ فرماتا لجمع اللہ کیوں جی جمع اللہ ہوتا تو اور تھا لجمع اللہ ہوتا نام ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے بچوں ہے صرف جمع اللہ نہیں ہے کیا لجمع اللہ پھر کیا کرو گے ترجمہ ہوئے 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 آئے اب مجھے تکلیف کرنا انشاءاللہ آجائے لجمع اللہ تعالی بینہما یوم القیامہ وہ جو مشرق کے اس کنارے پہ رہتا تھا دوسرا مغرب کے اس کنارے پہ رہتا تھا ہزاروں سال پہلے ہوا دوسرا ہزاروں سال بعد میں ہوا رب فرماتا لجمع اللہ تعالی میرے آقا فرماتے اللہ دونوں کو اکٹھا کر دے گا آئے اور ضرور کر دے گا ضرور کر دے گا اور پھر تعارف کروائے گا یقول حاضر الذی کنت تحبہ فیہ تو اس سے پیار کرتا تھا نا وہ تو اس سے پیار کرتا تھا نا تو اس سے پیار کرتا تھا نا آج تجھے اس کے ساتھ بٹھا دیا ہے جس وقت میں مقام پر یہ جائے گا تو بھی اس کے ساتھ جائے تو نہیں ہم بیٹھ گئے ہم کوئی ڈھولیے کھول کیسے تو نہیں آ گئے ہمیں معلوم ہے ہم دادا صاحب سے ایسے نہیں پیار کرتے اللہ کے نبی کا فرمان ہے رب دونوں کو اکٹھا کر دے دونوں کو اور پھر فرمائے گا یقول ھذا الذی کنت تحبہ فیہ اس سے پیار کرتا تھا نا اس سے پیار کرتا تھا آج مجھے ساتھ بٹھا دیا ہے جس مرتبے مقام پر غوث پاک جائیں گے تو نہیں جائے گا جس مرتبے مقام پر بابا فرید جائے گا تو بھی اس کے ساتھ ہی جائے گا جس مرتبے مقام پر خواجہ نظام الدین اولیا جائے گا تو بھی وہیں جائے گا جس مرتبے مقام پر حضور سیدی داتا میری جائیں گے تو بھی اس کے ساتھ اگر کوئی کہے نا جی اس میں کوئی سند میں بات ہو سکتی ہے راویوں میں بات ہو سکتی ہے تو میں اور بھی ارینج کر سکتا ہوں میرے آقا فرماتے ہیں المرء مع من احببت بخاری کے اندر بات موجود ہے جو کسی سے پیار کرتا ہے حضور فرماتے ہیں اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ سبحان اللہ ہمارا پیار حضور غوث اعظم سے ان کا ذکر کرنے لگے حضور غوث اعظم کا ذکر کرنے لگے جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ فرد الافراد بھی ہے وہ کتب الاقطاب بھی ہے وہ غوث الاقواس بھی ہے وہ محبوب سبحانی بھی ہے وہ کتب نورانی بھی ہے وہ شہباز نامکانی بھی ہے سیرت نورانی سورت نورانی غوث کونین مغیث کونین روشن کبیر پیران پیر پیر دستگیر آئے ہائے غوث اعظم پیر ماں دستگیر ماں غوث اعظم پیر ماں دستگیر بڑی بات ہے بڑی بات ہے اجازت طلب کی تھی اماں سے عمر تھی 18 سال کوئی کہیں سے آیا ہے کوئی کہیں سے آیا ہے بابا جی حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عمر 18 سال جیلان میں رہتے ہیں اور جیلان ایران کے بارڈر کے ساتھ ہے بغداد کچھ 650 کلومیٹر دور ہے موٹر گاڑیاں نہیں تھی ہوائی جہاز بھی نہیں تھے سفر بھی پیدل کرنا تھا اماں سے اجازت طلب کی اماں جان بغداد جانا چاہتا ہوں اماں بھی بوڑھی ہے بے سہارا بھی ہے بیوہ بھی ہے کمزور بھی ہے ضعیف بھی ہے اجازت طلب کرتا 18 سال کا نوجوان اجازت ہے اماں جان کہاں جانا چاہتے ہو بغداد جانا کیوں چاہتے ہو اماں دو کہاں ایک تو رسول اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے اور دوسری بات ہے حضور الصالحین وہاں دیکھو کی زیارت کرو کیوں جی
کروں گا اور نیکوں کی پتا چلیا وہ پتا چلا سنو نیک بھی وہی ہیں جو علم والے ہیں علم حاصل کروں گا اور حضور صالحین نیکوں کی زیارت کروں گا خدا کی قسم ہے اماں نے یہ نہیں کہا قبلہ کاری صاحب نہیں کہا اماں نے اگر کسی نے بھی پڑھا ہو تو مجھے بھی بتا دے تاکہ میں کبھی بیان نہ کروں اماں نے نہیں کہا بیٹا دیکھ میں بوڑھی ہوں میں بے سہارا ہوں میں بیوہ بھی ہوں تیرا ہی ایک سال رہتا تو بھی جا رہا نہیں کہا جو کہا وہ بتا دوں سینے سے لگایا ہے ماتھا چوما ہے اور رخصت کرتے ہوئے کہا پتر تیری اور میری ملاقات اب قیامت کے دن ہی ہوگی لیکن ماں کی ایک بات یاد رکھنا صدق پہ قائم ہے یہاں سے کرامات میں ابن تیمیہ ہے خدا کی قسم میں نے پڑھا ہے ابن تیمیہ لکھتا ہے جتنی کرامات حضور غوث اعظم کی ہے کسی ولی کی بھی نہیں کرامات میں سنا سکتا ہوں لیکن میں کچھ اور سنانا چاہ رہا ہوں سینے سے لگایا ماتھا چوما پتر ماں دی ایک گل یاد رکھی ماں دی صدق پہ قائم رہنا ہے کیا کرنا ہے صدق پہ قائم رہنا پھر غوث اعظم نے پھر قائم رہ کے دکھایا قائم رہ کر دکھایا ہے رخصت کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ صدق پہ قائم رہنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت بھی مل گئی بات مختصر کرتا ہوں طویل نہیں کرتا واقعہ وہ بڑا معروف ہے میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں صدق پہ قائم رہنا یہ ہے تربیت ماں کی کیوں جی یہ تربیت کس کی ہے ماں کی تربیت ہے اور ایک بات بزرگ اور بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اماں نے روکا کیوں نہیں حالانکہ روک سکتی تھی اختیار تھا اور میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حدیث کے سماعت پر موجود ہے ایک صحابی نے اجازت طلب کی تھی حضور کی بارگاہ میں آئے یا رسول اللہ انی ارید الجہاد میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں میری آقا نے پوچھا تیری اماں زندہ ہے اماں تیری زندہ ہے حضور زندہ ہے فرمایا ارجع الی الزم رجلہا فسمل جنہ پلٹ جا واپس اس کے قدموں میں بیٹھ جا اس کے قدموں میں ہی تیری جنت ہے اس کے قدموں میں ہی تیری جنت ہے لیکن یہاں اماں نے روکا نہیں قاری صاحب قبلہ نہیں روکا میں اجازت دیتی ہوں لیکن بات ایک یاد رکھنا صدق پہ قائم رہنا بزرگ بتاتے ہیں کہتے روکا کیوں نہ سنتے ہو نا حضور غوث اعظم نجیب الطرفین ہے کیا ہے نجیب الطرفین مطلب کیا ہے چلو سادہ ترجمہ کر لیتے ہیں مشکل میں نہیں جانتا نجیب کہتے ہیں بزرگی والا دونوں طرف سے ابے کی طرف سے بھی بزرگی والا اماں کی طرف سے کیوں جی اماں کی طرف سے بھی ابا کون ہے امام حسن ہے چلو تم کہہ لو امام حسن کی اولاد میں سے اور اماں کون ہے امام حسین کی اولاد میں سے اماں سے پوچھتا ہوں میں اماں جان آپ نے روکا کیوں نہیں اختیار بھی تھا آپ کو ضرورت بھی تھی آپ بے سہارا بھی تھی آپ بیوہ بھی تھی روک لیتی کہ بیٹا نہیں جانا کہا تو پوچھتا ہے مجھ سے کہ روک لیتی لیکن تمہیں معلوم نہیں میرا باپ کون ہے میرا باپ حسین ابن علی ہے میں اس باپ کی بیٹی ہوں اور میرے خاندان کی ریت یہ ہے میرے باپ نے رسول اللہ کے دین پر بچوں کو قربان کیا ہے وہ نہیں ہے تکبیر رسالت اعلی تحقیق کیوں جی فرق تو ہوتا ہے نا
اماں کیسے روکتی؟ کہتی تمہیں پتہ نہیں میری کس خاندان سے تعلق کس خاندان سے ہے، میں بیٹی کس باپ کی، اور ہمارے خاندان کی ریت یہ ہے ہم رسول اللہ کے دین پر اپنے بچوں کو قربان کرنا تو جانتے ہیں، روکنا نہیں جانتے۔ اس لیے کہا جاؤ، اچھا چلے گئے جنگل میں، مختصر ڈاکوؤں نے روک لیا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے ماحول اور تھا، اس وقت ڈاکو جنگلوں میں رہتے تھے۔ اوہ پترو چپ کر دو، اللہ کا واسطہ، اے دیکھو وہ تھوڑے کے ہاتھ سے جوڑ دیتے ہیں 60 سال کا ہونا نہ مان لے۔ 1983 جدو میں نظامیہ چ آ گیا، جدو ہالی جی شاہ صاحب بھی کوئی نہیں پیدا ہوئے کون قبلہ، میں 83 آ گیا سر، قبلہ 87 پہنچ گیا تھا، تھوڑا جہا وقت نہیں گزر خدا شاہد جی، خدا شاہد جی انہاں مدرسیاں دے او خدا کی قسم ہے، حضور غوث اعظم تو فرماتے ہیں میرے مدرسے کے دروازے کے سامنے سے جو بھی گزر جائے گا نا رب اس کا بھی لحاظ فرمائے گا۔ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ روٹیاں کھانا تو دور کی بات ہے، ہم نے تو بڑی دیر لنگر کھایا، پڑھنے والی بات نہیں کی، لنگر تو کھایا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مدرسے کے دروازے کے سامنے سے جو گزر جائے گا میرا رب اس کا بھی لحاظ فرمائے گا۔ توجہ ہے جی، جنگل میں پہنچ گئے جی، کتنی عمر ہے؟ 18 سال، اور حضور غوث اعظم کی اماں کی عمر 68 سال تھی اس وقت۔ کتنی عمر ہے؟ 18 سال۔ 40 دینار سیدھیے صدری تھی، اس کے اندر ہاں جی، پھر اس کے اندر کرتا، اس کے اندر جیب۔ میں بات کہہ رہا تھا، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے ماحول اور تھا، اس وقت ڈاکو جنگلوں میں رہتے تھے، آج ڈاکو بنگلوں میں رہتے ہیں۔ اوئے ہوئے نہ جانے آپ نے قدر کی کہ نہیں، فرق تھا، ڈاکو اس وقت جنگلوں میں رہتے تھے، آج ڈاکو بنگلوں میں رہتے ہیں۔ اس وقت ڈاکو ان پڑھ تھے، آج بڑی بڑی ڈگریوں والے ڈاکو۔ قافلہ لوٹتے لوٹتے نوجوان ہے 18 سال کا، او سید زادہ ہے، حسنی ہے، حسینی ہے، ایک ڈاکو نے پوچھا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہے، یا کیا ہے؟ 40 دینار ہے۔ کتنے تولے سونا بنتا ہے؟ لکھاں روپیہ بنتا ہے، 200-400 کی بات نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لاکھوں روپے کا اعلان کر دیا کہ میرے پاس ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، جا کر سردار کو کہا سردار کا نام بھی نہ بتا دوں، لیکن اتنی کو سبحان اللہ سے تو نہیں نہ بتلانے لگا۔ آپ نے یہی سنا وہ ڈاکو تھا، ڈاکو تھا، ڈاکو تھا، یا ڈاکو کا نام کوئی نہیں تھا؟ وہ جب پیدا ہوا تھا تو تب بھی تو اس کا نام ڈاکو نہیں تھا نا، ماں باپ نے کوئی نام تو رکھا ہی ہوگا، کیوں جی؟ اس کا نام کیا تھا؟ احمد بدری نام تھا۔ ڈاکو کا نام کیا تھا؟ دور سے ذرا کیا نام تھا؟ احمد بدری نام تھا، اس کو لے کر آیا۔ ہاں جی، انہاں کا جڑا نام ہے دل نا عام وہ مینوں یاد ہی اصلی بھول گیا، وہ ببی نام مینوں یاد ہے، بھول گئی سی کیا؟ اوئے ہائے دیکھو نا، وہ میں ان کی کرا دیا انہاں نوں صرف ڈاکو ہی یاد رہ گیا ہوئے تے ہاں جی احمد بدری بھول گیا ہوئے۔ توجہ ہے جی، یار میں تقریر کوئی نہیں کرنے ہیں آیا، میں تو سچی بات ہے دیر کے بعد آیا ہوں، یہ چہرے دیکھنے نصیب ہو گئے۔ تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں، آج کل تقریر کون سی مشکل ہے، سارے مولوی تھوڑی جیب وچ بن سمنے مولوی بڑے بڑے ہیں جی، فیس بک یہ یوٹیوبر ایتھے موجود ہن کیڑا رہ گیا مولویاں نوں سننا، یہ تو تہاڈی محبت پھر بھی آ گئی، ورنہ سینکڑوں نہیں ہزاروں مولوی آپ کی جیب میں ہے نا۔
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਪੈ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ हाय 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 सुभान अल्लाह तवज्जो है जी जंगल से गुजरे पूछा क्या है तेरे पास बताया 40 दिनार मैं बता सकता हूँ कितने तोले सोना बनता था लेकिन गुजर रहा मैं बता सकता हूँ कीमत कितनी लाख रुपया बनती थी लेकिन आगे गुजर रहा हूँ सरदार के पास पहुंचा अहमद बदरी के पास वो एक बच्चा देखा है बस देखा है तो देखता ही रह गया देखता ही रह गया देखता ही रह गया हूँ हसीन भी है जमील भी है अच्छा चलो आपसे ना पूछ लूँ हसीन किसको कहते हैं जमील किसको आपसे पूछ लेता हूँ क्यों जी हसीन किसको कहते हैं तो जमील मैं ये तो मान लूं कि एक लफ्ज के दो माने होते हैं लेकिन एक माना के लिए दो लफ्जों की जरूरत नहीं होती हसीन का माना भी सोना और जमील का माना भी सोना नहीं 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 यार और कोई बात करते हैं चलो बात और कर देते हैं हसीन तो सोने को कहते हैं जमील भी कहा कहते हैं हसीन वो होता है जिसकी सूरत सोनी हो जमील उसे कहते हैं जिसकी सीरत भी सोनी ना जाने क्या सुनते हो आप ना जाने क्या सुनना चाहते हो आप हसीन भी है और जमील भी है मतलब ये था उसकी सूरत भी सोनी है सीरत भी सोनी उसका जाहिर भी सोना है उसका बातिन भी सोना क्यों नहीं उसका अंदर भी सोना है उसका जाहिर भी सोना समझ आई जी आप नहीं बताना जमील का माना भी कोई हाँ बात समझ में आई कहा अहमद बदरी एक बच्चा देख के आया हूँ हसीनो जमील है देखा है तो मैं चाहता था देखता ही रहूं कहा मुझे भी ले चल कहा बता तेरे पास क्या है क्या बताया नहीं है 40 दिनार है अब दिखा सदरी खोली अंदर कुत्ता खोला खट्टम उसके अंदर जेब खुदा की कसम उठा के कहता हूँ ओ जिसने पहना हुआ था उसको भी ढूंढना पड़ना था अहमद बदरी कहने लगा हमें तो शक भी नहीं था तू इनकार कर देता पैसों को बचाया क्यों नहीं इतनी बड़ी रकम क्यों नहीं बचाई कह देता मेरे पास कुछ नहीं है कहा अहमद बदरी सुन तू कहता है कि मैं कह देता कुछ नहीं है मेरे पास सुन जब घर से निकला था ना अपनी अम्मा से वादा किया था इन चंद सिक्कों के लिए है लाखों रुपया लेकिन बाबू की नजर में चंद टके हैं इन चंद सिक्कों की खातर इन चंद टकों की खातर इन चंद रुपयों की खातर अम्मा से किया हुआ वादा तोड़ नहीं सकता था अहमद बदरी की चीख निकल गई क्या है ये शहजादा जिसको कहा था हसीन भी है जमील भी है हसीन भी है जमील भी है हसीन भी है जमील भी है यही तो जमील था अम्मा से किया हुआ वादा तोड़ नहीं सकता इन चंद टकों की खातिर चीखें निकल गई कि क्या शहजादा है माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ता अहमद बदरी तू रब से किए हुए वादे रोज तोड़ता और सुनो 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 अभी तो जा रहे हैं अभी तो इल्म हासिल करने जा रहे हैं इल्म हासिल करने जा रहे हैं और इल्म की बरकत देखो अभी रास्ते में है माँ के कहना मानने की बरकत देखो क्या है अपना माल भी महफूज रहा उसने ऐलान कर दिया जिससे जो लूटा वापस कर दिया अम्मा की बात मानी अपना भी महफूज रहा जिनका लूटा गया था उनको भी वापस मिल गया तीसरी बात भी कहूँ अहमद बदरी और 70 उसके एक की हो गई ना एक की कान टूटा वो ही नहीं संभालिया जाता मल्ले वो 70 साल क्यों जी बुरा ना बनाया मल्ले चेक हो गए ना हो गया पहुंचता हो गया क्यों जी बाबियो एक हो गए ना तो उन्हें वक्त पाया होता है क्योंकि 70 साल लेकिन सुनो
اماں کے کہا ماننے کی برکت کیا ہوئی؟ اپنا مال بھی محفوظ رہا، جن کا لوٹا گیا تھا ان کو بھی مل گیا، اور احمد بدری اور 70 ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو گئی۔ اتنی بات بھی نہیں ہے، 70 ڈاکوؤں کے ڈاکوں سے، 70 ڈاکوؤں کے ڈاکوں سے، 70 ڈاکوؤں کے ڈاکوں سے، چوریوں سے معاشرہ بھی محفوظ ہو گیا۔ یہ ماں دی گل نہیں۔ چلو ایک جملہ نہ کہہ وہ نوجوانوں بڑے ہی چنگے تھے۔ مجھے قاری صاحب نے کہا بچوں نے کہا اسے بلاؤ، میں نے کہا بچے بھی میرے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا کون ہے جو مجھے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ساری مسجد کے سارے بچے تجھے جانتے ہیں۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ 2 سال ہو گئے میں وہاں آئے آپ کی زیارت اتنا اور وہ بغیر 6 سال ہو گئے وہ لمبے جدائی پہ بنا میں دیکھا نا کتنا بنے۔ وہ کسی نے کہا تھا مہینے بسر کے اٹھتے جاتے ہیں، دیکھیں نا پھر وہ مہینے بسر کے اٹھتے جاتے ہیں گھڑیوں کی صورت میں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں۔ کوئی نہیں یار، ذوق نہیں، شعر سناؤں پھر بھی نہیں خوش ہوتے، حدیث پڑھوں پھر بھی نہیں خوش ہوتے، پھر بھی نہیں خوش ہوتے۔ اور نوجوانوں سنو، باپ کی قدر کرو۔ کیا کرو؟ باپ کی قدر کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو باپ کی قدر کرتا ہے کبھی غریب نہیں ہوتا، کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا وہ کبھی بے نصیب نہیں ہوتا۔ جو ماں کی قدر کرتا وہ کبھی بے نصیب نہیں ہوتا۔ بس بات چلی، اور میں پھر بات بتاؤں جی، وہ احمد بدری توبہ کی توفیق مل گئی، کہنے لگا بس بھائی آج کے بعد ختم۔ وہ جنہیں 70 سن نا انہوں نے کہا تیری توبہ ہے تو پھر ساڑھی بھی توبہ، یہ تیری توبہ ہے تو پھر ساڑھی بھی توبہ، آئے تیری توبہ ہے ساڑھی بھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ، چلو میں ابھی کرامات کی طرف نہیں جانا، کیوں جی یہ تو میرے لیے بھی ہے، میں اماں کی بات مانا، یہ تو میرے لیے بھی ہے۔ چلو ایک بات اور نہ کر، کہنے والا کون ہے؟ حضرت معمر ہے، اور کتاب کون سی ہے؟ کنز الجواہر ہے، یحییٰ بن تازی کی ہے، صدیوں پرانی ہے، اور بڑی ترگڑی کتاب ہے۔ ابھی بھی نہیں کیوں بھائی جان؟ یحییٰ بن تازی کی کنز الجواہر، صدیوں پرانی، بڑی تگڑی کتاب۔ حضرت معمر ہے، کہتے مارعت عینایا، اگر نہیں سبحان اللہ کہتے ہیں تو ان کا ترجمہ کرو، ترتیب کرو۔ کیوں جی؟ پھر میں نے کہا اس کی ترتیب کرو، بات لمبی ہو جائے گی، اس میں سبحان اللہ کہتے ہیں جو مسئلہ۔ مارعت عینایا احسن خلقا، حضرت معمر کہتے ہیں پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے میں نے حضور غوث اعظم جیسا اس میں اخلاق والا کوئی نہیں دیکھا۔ چلو انہوں نے کہنا دیکھو پڑھا کیا ہے اور ترجمہ کیا کیا ہے، مارعت عینایا، میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، میری آنکھوں نے نہیں دیکھا حضور غوث اعظم جیسا کوئی اخلاق والا۔ ہائے ہائے، حضرت معمر کہہ رہے ہیں مارعت عینایا، میں فیس بک والی تقریر نہیں یہ کر رہا، توجہ ہے جی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس آپ جیسے میں نے کہا تھا 2-4 میرے ساتھ ملتے۔ مارعت عینایا، مارعت عینایا احسن خلقا، فرمایا سنو لوگو میری آنکھ نے حضور غوث اعظم جیسا اس نے اخلاق والا نہیں دیکھا۔ اگلے دفعہ پڑھنے لگا ہوں حضرت معمر کے بلو اوسع صدرن، میری آنکھ نے حضرت غوث اعظم جیسا کوئی اعلیٰ ظرف بھی نہیں دیکھا۔
اندر حضور کا عشق کہاں سے آیا؟ کیوں جی ڈاکٹر اقبال سے پوچھا تھا یہ عشق کہاں سے آیا؟ کوئی تو چاروں سمت چلتا ہے جدھر دیکھتے ہیں حضور کا عشق نظر آتا ہے. کبھی تو کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں جہاں ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں. کبھی تو کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ. ڈاکٹر اقبال سے پوچھا یہ چاروں سمت دیکھتے ہیں جدھر دیکھتے ہیں حضور کا عشق ہی عشق نظر آتا ہے. بات کیا ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے؟ مکتب کون سا تھا؟ مدرسہ کون سا تھا؟ سکول کون سا تھا؟ یونیورسٹی کون سی تھی؟ کہا نہیں سنو میں بتاتا ہوں. مرا دادی خلط پرور جوانے نہیں پھر پڑھتا پھر سبحان اللہ نہیں کہتے. مرا دادی خلط پرور جنونے. سبحان اللہ سبحان اللہ کہو نہیں تو ترجمہ آپ کے ذمہ لگا دوں گا. جنون نگاہ مادرے پاکندرونے وہ کہیں اور سے نہیں سیکھا ماں کی گود میں تھا اور اماں کی نگاہ نے حضور کا عشق سکھا دیا. حضور کا عشق سکھا دیا ہے. کیسے عشق آتا ہے؟ کبھی میرے آقا فرماتے اکتبو اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہ سناؤں اکتبو اولادکم سبحان اللہ. شادی پر نہیں ذمہ داری ہے. اکتبو اولادکم قاری صاحب کی اللہ آپ کی ذمہ داری. آپ ساری زندگی پڑھاتے رہے آپ کی ذمہ داری. یہ تو باپ کی ذمہ داری. اکتبو اولادکم. ہاں مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر مولوی صاحب اولاد ہے تو وہ اپنی اولاد کو سکھائے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. کیا کرو؟ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. میری آل کی محبت سکھاؤ اور قرآن سکھاؤ. پتا چلا ذمہ داری مولوی کی نہیں ہے. یہ ذمہ داری کسی مفتی کی بھی نہیں ہے. یہ ذمہ داری کسی خطیب کی نہیں. یہ ذمہ داری باپ کی ہے. کس کی ہے؟ باپ کی ذمہ داری ہے. ہاں مفتی اگر باپ ہے تو وہ سکھائے. محتمم اگر باپ ہے تو وہ سکھائے. خطیب اگر باپ ہے تو وہ سکھائے. اکتبو اولادکم علی ثلاث خصال. اپنے نبی کی محبت کیسے سکھائے؟ کہتے لکھ دے. یہ میم ہے یہ ہے یہ بے ہے یہ تے ہے. آ جائے گی. وہ کبھی سکھایا کرتے تھے نا. چلو جو پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں. پرائمری والے میرے ساتھ بیٹھتے جیسے بھی اس وقت وہ سیمنٹ کے بلیک بورڈ پکے ہی بنے ہوتے تھے. اس پہ وہ کہتے تھے کہ دونی دونی دو جوڑی ایسی نا. لیکن وہ پڑھاتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ پڑھاتے تھے. اب یہ کہا جائے یہ میم ہے یہ ہے یہ بے ہے یہ تے ہے. یہ پڑھانا ہوا سکھانا تو نہ. سکھانا پھر کیا ہے؟ کیا ہے سکھانا؟ اپنی اولاد کو ہماری محبت سکھاؤ. کیسے سکھاؤ؟ کہا خود آپ ہم سے اتنا پیار کرو اتنا پیار کرو اتنا پیار کرو اولادیں دیکھ دیکھ کر سیکھ جائیں. ہم سے پیار کرنا کیسے؟ اولادیں دیکھ دیکھ کر سیکھ جائیں. یہی تو وہ بات کہہ رہا تھا. مرادی خلد پرور نگاہ مادرے پاک اندرونے. اور میں نے کہیں اور سے رسول اللہ کا عشق نہیں سیکھا ماں کی گود سے سیکھا. حضور غوث اعظم نے ماں کی گود سے سچ بولنا سیکھا. اور زندگی کے ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں. پوچھا ہے قید روانی نے حضور غوث اعظم جو کہتے ہو جاتا ہے جو کہتے ہو جاتا ہے جو کہتے ہو جاتا ہے. اس پہ بھی میں کہوں تو پڑھ دیتا ہوں. سبحان اللہ. لیکن کیسے یہ ذرا بات جہاں پوچھ کے کچھ ہوگا تو پھر ہی کہتے. اگر ٹھنڈا ہو گیا تو سب کچھ ہی ٹھنڈا ہو جائے. یہ میرے محترم والے
آپ ایک دفعہ تو مشری پڑھیں زور سے پڑھیں ذرا کدھر سے کدھر چلا گیا کہاں سے کہاں چلا گیا لیکن جدھر بھی گیا ہوں حضور غوث اعظم کے گلشن میں ہی کیوں جی جدھر بھی گیا ہوں گلشن حدیث میں ہوں باہر تو نہیں گیا چلے جی چلے بات کرتے ہیں اللہ اکبر کیا بات کر رہا تھا حضور غوث اعظم کے بارے میں کون کہتا ہے حضرت معمر کہتے ہیں کون سی کتاب قلائد الجواہر یحییٰ بن طارفی صدیوں پرانی بڑی تگڑی کتاب لکھتے کیا مارعت عینایا احسن خلقا حضور غوث اعظم جیسا اس نے اخلاق والا نہیں دیکھا بلا اوسع صدرا آپ جیسا اعلیٰ ظرف کوئی نہیں دیکھا بلا اکرم نفسا آپ جیسا کوئی معزز نہیں دیکھا آپ جیسا کوئی معزز نہیں دیکھا اگلی بات بھی پڑھ دوں فرمایا سنو بلا احفظ عہدا حضور غوث اعظم جیسا کوئی وعدہ نبھانے والا بھی نہیں یہ ہے بات ایسے تو نہیں حضور غوث اعظم کا ذکر سن قید روانی نے پوچھا حضور غوث اعظم سے یہ عظمتیں کیسے ملی ہیں جو کہتے ہو جاتا ہے 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 کہا سنو پہلی لو جی توجہ میری طرف میں خاص بات کرنے لگا فرمایا پہلی آسمانی کتابوں میں لکھا تھا یابنا آدم یابنا آدم یابنا آدم یابنا اوے آدم دے پترو اوے اولاد آدم یابنا آدم پہلی کتابوں میں لکھا ان اللہ الذی لا الہ الا انا اقول لشیء کن فیکون سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ یابنا آدم اے اولاد آدم ان اللہ الذی میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میری شان یہ ہے میں جس شے کو کہتا ہوں ہو جا وہ ہو جاتی